السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے دیکھیں کہ لوگ سنتوں کو توڑ رہے ہوں اور ہم اطمینان سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوں، تو سنت کو پیدا کریں، سنت کی محبت سیکھیں، ہم قرآن کا تعارف کرائیں، اسلام کا تعارف کرائیں، محبوب کی سنتوں کا تعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ تم قیمتی چیز کو چھوڑ کر اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ آج ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ دین کی محبت میں لگ جائیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں کہ کیسے آپ نے زندگی گزاری، آپ کے فالوورز کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے، کیا طریقہ کار اپنایا ہے، کیا کیا ہے، کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں اور اسے اپنائیں، عمل میں لائیں۔ ایک ایک کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہے یا نہیں ہے، اور اگر لگ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں وہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ اس میں پہلو کیا ہے۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی، آپ اپنی امت کے لیے تہجد میں رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تہجد میں اتنا رو رہے تھے، اتنا آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں نے انگوٹھا مبارک کو پکڑ کر ہلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں۔ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں ڈر گئی، اور آپ اس سجدے میں کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی، امت کے لیے آپ روتے رہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد آنے والی اولاد پر مشکل وقت آئیں گے۔ حضرت حسن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حضرت حسین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ نے حدیث میں بتا دیا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ میرے بعد یہ ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نواسے کے بارے میں نہیں روئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں پر مشکل وقت آئے، آپ نے دیکھے وہ، لیکن آپ ان کے لیے نہیں روئے۔ آپ کے سامنے کیا ہوا، کیا معاملہ حضرت زینب کے ساتھ کیا گیا، حضرت فاطمہ کا کیا ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اگر روئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے روئے ہیں؟ امتیوں کے لیے، امتی امتی، میری امت میری امت، امت کی امت کا کیا ہوگا۔ اور آج امتی کس حال میں ہے؟ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں۔ زندہ کرنا تو دور کی بات، جو زندہ ہیں سنتیں ان کو توڑے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان پر اگر ہم عمل کر لیں گے اور ان کو زندہ کریں گے تو کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کا 70 شہیدوں کے برابر ثواب۔ ایک چھوٹی سی سنت اگر ہم اپنی سنت کے مطابق زندگی گزار لیں گے تو کتنا اجر ہے ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت تو ہے ہی۔ ایک بزرگ تھے، وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے، حتیٰ کہ ہر ہفتے 1 لاکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، تحفہ بھیجا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چھلنی دیکھا، یعنی زخمی دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کو زخم کیسے لگے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم مجھے غیروں سے نہیں اپنوں سے لگے ہیں۔ مجھے غلا نہیں ہے کہ قریش مکہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ تو کافر تھے، انہوں نے مجھ پر اوجڑی ڈالی، کوڑا ڈالا، طائف کے شہر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 9 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ نبی آپ کی زندگی کا سب سے اذیتناک دن کیا رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 سال گزر گئے، طائف میں جو معاملہ میرے ساتھ کیا گیا، جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا، آج تک میں نہیں بھولتی۔ تو کافروں نے یہ سب کچھ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا غلا نہیں، آپ ان کا غلا نہیں فرما رہے، کیوں؟ وہ تو کافر تھے، ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی، وہ تو بے قدرے تھے، ان سے کیا گلا کرنا؟ غلا تو کس سے ہوتا ہے؟ اپنوں سے، اپنوں سے ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، سنت کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود اپنے ہاتھ سے توڑتے ہیں اور بے حس بن جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کس سنت کو توڑا ہے اور کیسے عمل کیا ہے۔ ذرا ذرا سی سنتوں کو بھی اپنانے میں ہمیں شرم آنے لگتی ہے۔ آج اگر شادی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا تانا دیں گے، اس میں سامنے والے لوگوں سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا پہلو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے شادیاں کی ہیں؟ آپ کی بھی تو بیٹیاں تھیں، آپ نے بھی تو ان کی رخصتی کی ہے، یہ اس طریقے سے کی ہے جو آج کا طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور اس طریقے سے اپنا عمل بنا لیں تو کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہو سکتے، کبھی پریشانیاں ہماری طرف نہیں آ سکتی۔ یہ ایک کامن سی مثال ہے شادیوں کی، جس میں لوگ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کیا ہوتا ہے؟ اسراف، بیجا خرچ۔ اور بعض لوگ تو جو تنگ لوگ ہیں وہ اتنا خرچ کرنے کے بعد خود مصیبت میں آ جاتے ہیں، خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اس چیز میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بننا ہے، تو اس میں لوگوں کے پہلوؤں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلو دیکھنا ہے تو نبی علیہ السلام کا دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا حکم دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، بتا دیے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے، لیکن لوگ اسے الٹا کر سنت کو چھوڑ کر اپنے دماغ چلا کر جو انسان کرتا ہے اور دوسروں کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ یقیناً مصیبت میں گھرا رہے، پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں اور اپنے ہاتھ آتی ہیں، تو انسان پریشانی اپنے ہاتھ سے لیتا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لے اور اس طریقے سے عمل کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، تو کبھی انسان پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی اس پر مصیبتیں نہیں آ سکتی۔ تو اگر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ تم تو سنت کو جانتے تھے، اس کے باوجود تم نے یہ کام سنت سے نہیں کیا، اس کو توڑا، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے وہاں پر؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری سنتیں ذبح ہوتی تھی تمہارے سامنے، تم چین کی نیند اپنے گھروں میں سوتے تھے، تمہارے گھر میں سنت کے خلاف کام ہوتے تھے، بیٹی سنت توڑتی تھی، تم اس سے محبت کرتے تھے، اسے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھتے تھے. تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا میرے محبوب کی سنت کی ویلیو تمہاری نظر میں یہی تھی کہ تمہارے گھر میں سنتیں ذبح ہوتی تھی اور تم اسے دیکھتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے؟ تو آج نہیں ہمیں پتہ چلتا، قیامت کے دن جب ہم سے یہ سوال ہوگا اور یہ پوچھا جائے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے. ضرورت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں کو زندہ کریں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں. اللہ کہیں گے کہ تمہاری نظروں میں یہی ویلیو تھی، کیوں آ گئے ہو آج تم اس محبوب کی شفاعت لینے کے لیے؟ تو اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اس میں پہلو دیکھیں کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. ورنہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس سے تمہیں محبت کرنی تھی اس سے تم نے جفا کی، اور جس سے جفا کرنی تھی اس سے تم نے محبت کی، ان غیروں کے طریقے کو تم نے اپنایا. تو آج کیا ہوگا تمہارے ساتھ معاملہ؟ جن کے ہم پر احسانات ہیں، جنہوں نے اللہ تک پہنچانے کے ہمیں راستے دکھا دیے ہیں، جنہوں نے دلوں کو منور کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، جو محسن کائنات ہیں، جو محسن انسانیت ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے طریقوں کے ساتھ ہم وفا کریں. ہمیں ان کے طریقوں کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے طریقوں سے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اس طریقے سے ہمیں مزین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلہ نہ فرمائیں کہ یہ بندہ میرے پاس کیسے آیا ہے، کس حال میں آیا ہے، یہ میری امت کا ہے. ہم اپنے ایک ایک طریقے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں تاکہ دیکھنے والا ہمیں پہچان لے کہ ہاں یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محب رسول. اسے کہتے ہیں اصل معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عاشق. ہماری باڈی سے ظاہر ہو جائے کہ ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ہمارے ایک ایک عمل سے پتہ چل جائے کہ یقیناً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو اپناتے ہیں. تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کریں اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک ایک بندے کی اصلاح کریں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں کہ ایسے نہیں، یہ کام ایسے ہوتا ہے. کیونکہ انسان بچپن میں تو زیادہ جب عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی عادت بڑے ہونے تک رہتی ہے، لیکن جب اس کو بچپن میں ہی نہیں بتایا جاتا کہ سنت کا طریقہ یہ ہے اور سنت یہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، تو اس کی زندگی بالکل ایسی ہی رہتی ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں اپنے گھر کے بچوں کو بھی سنت بتانے کی ضرورت ہے. ایک ایک چیز انہیں سنت کے مطابق بتائیں کہ کھانا ایسے ہے، پینا ایسے، چلنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے. تو یقیناً وہ سنت کی پیروی پھر کریں گے اور آگے تک کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ ہم تمام کو سنتوں پر چلنے والا بنا، اور جہاں سنتیں توڑی جا رہی ہیں اس کو زندہ کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔